حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. رمضان کا خصوصی شو ہے اور آج 9واں روزہ ہے، تو ماشاءاللہ سے مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو عشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے پہلا، اور اسی طرح سے آپ اب ہمیں سنتے رہیں. ہم لوگ اپنے طور پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بہت کہ کسی طرح سے یہ جو رمضان ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو، بھلائی کی طرف ہمیں لے کر آنے کا سبب بن سکے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری زندگیوں میں بہت بہتری آ سکے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب، ان کو کہیں گے ویلکم. جی بہت شکریہ. جی اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہم میں سے نا ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور پوری زندگی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہماری اسی تک و دو میں گزر جاتی ہے کہ ہم خوش رہ سکیں، ہم جو ہے ہماری زندگی میں خوشی ہو، اور یہ جو خوشی کا دورانیہ ہے یہ پوری زندگی کے اوپر پھیلا ہوا ہو، پوری زندگی ہماری ایسے ہی گزر سکے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم اپنے مذہب کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا بھی ہے کہ خوشیوں کا جو ایک دورانیہ ہے وہ ہم اپنی بھی لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب بچپن بھی ہم ایک اس میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ایک ڈریم ورلڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سب ہنسی خوشی رہتے ہیں پوری زندگی، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. تو خوشی کی کیا ڈیفینیشن ہے ہمارے مذہب کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے، اور میں ذرا سا اس سے ایک قدم پیچھے جانا چاہوں گا آپ کے اس سوال سے بھی. آپ نے کہا کہ ہم لوگ سب کوشش کرتے ہیں کہ خوشی ہماری پوری زندگی کے اوپر محیط ہو، لیکن ہم اس میں ایک دھوکہ کھا رہے ہیں، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ ہم خوشی کے بجائے مزے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اچھا، انگلش میں ہم کہیں تو ہیپینس کے بجائے پلیجر، اور ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، جبکہ ایسا درست نہیں ہے. لیکن پلیجر جو ہوتا ہے نا، وہ اب دنیا جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے پلیجر کے اوپر، یعنی کہ میں کب خوش ہوتا ہوں. اب میں خوش کو بول رہا ہوں پلیجر، اور پلیجر کو خوشی میں چاہتا میں خوش ہو رہنا ہوں، لیکن میں ڈھونڈ پلیجر اور مزہ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں جب میں ایک اچھا سا برگر کھاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں خوش ہوتا ہوں جب میں ایک نئی گاڑی خریدتا ہوں. میں خوش ہوتا ہوں جب میں نیا ڈریس لیتا ہوں. میں خوش ہوتا ہوں جب میں اب بچوں کے لیے کہیں وہ کہیں ہم کھیلنے جاتے ہیں. اچھا، یہ سب جو ہیں یہ پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پلیجر ہے، یہ ہیپینس نہیں ہے. اچھا، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ دیکھیں، جب اس کی بہت آسان سی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ جب وہ کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس خوشی کے لیے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا آپ اداس ہو جاتے ہیں یا آپ کو اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے؟ اب آپ سوچئے کہ آخری دفعہ جب آپ نے ایک بہت اچھا زبردست قسم کا میل کھایا، اب میل کھانے کے بعد آپ کا پیٹ بھر چکا، اب آپ خوش ہیں؟ نہیں، اس وقت خوشی نہیں محسوس ہوئی، بلکہ ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ کھانے کے بعد تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلیجر تھا. جب تک وہ چلتا رہا تب تک آپ پلیجر میں لگے رہے، ہم پلیجر میں لگے رہے، مزے میں لگے رہے. اور اسی طرح آج کل کی جو فیوریٹ ایکٹیویٹیز ہیں نا، جیسے اب بچوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں گیمز کھیلنا، ویڈیو گیمز کھیلنا. آپ بچے کو 2 گھنٹے تک ویڈیو گیمز دیکھے رکھیں، 3 گھنٹے تک دیکھے رکھیے، اور اس کے بعد اس سے موبائل یا جو بھی اس کا گیمنگ ڈیوائس ہے وہ واپس لیجئے. یہ بچہ آپ کو کیا کہے گا؟ ابھی اور کھیلنا ہے، ان کو ابھی بھی مطلب اطمینان نہیں ہوتا اس سے. اور اگر آپ پھر بھی نہ دیں تو وہ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو پورے 3 گھنٹے ایکٹیویٹی تھی یہ ہیپینس کی ایکٹیویٹی نہیں تھی، یہ پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹی تھی. جیسے ہی پلیجر ختم ہوا، جیسے ہی وہ ایکٹیویٹی ختم ہوئی، پلیجر بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی جگہ جو لے لی وہ ایک نیگیٹو چیز نے لے لی. اللہ تعالیٰ دنیا کو زیادہ تر پلیجر سیکنگ جگہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان یہاں پہ پلیجر سیک کرتا ہے. اس کی یہاں پہ جو خواہشات ہیں وہ زیادہ تر، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں بیان کیا تھا کہ وہ جس کو ہم نفسانی خواہش کہتے ہیں، نفس امارہ کی خواہشات کہتے ہیں،
اس کی خواہشات یہاں سے متعلق ہیں. اور خوشی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ جوڑا ہے کہ انسان خوش وہ ہوگا جو آخرت کے حوالے سے کام کرے گا. اچھا، اور دیکھیں پھر اس بات کو ملائیے اس بات سے کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا پنپ رہا ہے, کیا بڑھ رہا ہے, کیا ہمارے اندر کی سوچیں اور ان سوچوں کا علاج کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کو کہتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اس میں شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہیں. اب ہمارے سینوں میں کیا ہیں؟ ہمارے سینوں میں وہی پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں. میرا مال بڑھ جائے, میرا گھر بڑا ہو جائے, میری گاڑی بڑی ہو جائے, میرے پاس جو ہے نا ایسی چیزیں ہوں کہ لوگ دیکھ کے مجھے بڑا سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ڈیزائن کیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصلاً ہم اچھا, لیکن یہ سب چیزیں اب آپ دیکھیے کہ بہت امیر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, بہت امیر لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, بہت سے امیر لوگ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت میں کوئی برائی ہے, لیکن دولت جمع کرنا اس خیال سے کہ میں اس دولت کے جمع ہونے کے بعد میں خوش ہو جاؤں گا, اپنے پاس آسائشات جمع کرنا یہ سمجھ کے کہ آسائشات کے ہونے سے میں خوش ہو جاؤں گا. تو آپ سوچئے کہ ایک بلینئر باپ ہو جس کا بیٹا اس کی بات نہ مانتا ہو, یہ باپ خوش ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں. تو آسائشات, دولت, یہ سب چیزیں ہمیں خوش نہیں کرتی. یہ پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں, جب تک یہ ہوں گی اور چل رہی ہوں گی تو ہمیں مزہ ضرور آ رہا ہوگا, لیکن خوشی اور مزہ دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے, اللہ نے خوشی کو آخرت کی کوشش کے ساتھ مشروط کیا, کیونکہ اللہ, یہ خوشی جو چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ کس عمل سے پیدا ہوگی. اب آپ سے جو کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ 2 رکعت نماز کی فجر کی سنت, یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, اس کے بلینز اور ٹریلینز, اور وہ ساری گاڑیاں اور وہ ساری جیولری اور وہ سارے کپڑے اور باقی کا سب کچھ بھی, ان سب سے یہ 2 رکعتیں فجر کی نماز کی سنت کی ان سب سے بہتر ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جب ہم یہ نماز پڑھیں اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں, تو واقعتاً جو خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے, جو آپ کی پورے دن پہ چلتی ہے, آپ جس دن فجر کی نماز سنتیں ٹائم پہ پڑھ کے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کریں, اور جس دن آپ کی نمازیں مکمل ہوں, آپ کو دل کے اندر ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے. یہ ہے وہ خوشی. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مینول جو ہماری ڈیزائننگ ہے جس کے حساب سے, اس کے حساب سے چلتے ہوئے ہمیں خوشی, اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اوپر چیز ہے جس کو کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ, اطمینان. کیونکہ خوشی بھی جو ہے نا وہ ایک ذرا کیفیت ہے جس میں سمجھیں کہ ایک ٹھہراؤ نہیں ہے. انسان کے اندر خوشی اور غمی ہمیشہ آتے رہیں گے, یہ انسان کا موڈ ہے. سو جو آپ کا سوال تھا شروع میں, 24 گھنٹے اور 365 دن انسان خوش نہیں رہ سکتا, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ فطرتاً انسان ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر خوشی اور غم دونوں چلتے رہیں گے, لیکن آپ غم کی حالت میں بھی اطمینان میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارا کبھی ہوتا ہے نا, ہم صبح اٹھتے ہی ہیں اور ہمارا دل آج موڈ نہیں ہے, آج دل نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیفیات رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں. وہاں پہ فتح و شکست کے حوالے سے یہ آیت آئی تھی, لیکن انسان کے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ اتار چڑھاؤ, یہ مد و جزر, یہ رائز اینڈ ٹائیڈ جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. تو انسان کے لیے خوش اور کنٹینٹ رہنے کا, پہلی بات تو خوشی ٹارگٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن خوشی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک مطلوب ہے, ہمارے لیے اچھی چیز ہے, ہمیں حاصل کرنی چاہیے. میں سائیکالوجی کی اس میں ذرا سا بات کروں آپ سے, تو میں یہ کہوں گا اگر ایک چیز ہم سمجھیں اس کے اندر, تو ہماری خوشی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم لوگ عموماً خوشی کے لیے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میری بیوی مجھے خوش نہیں رکھ رہی, میرا ہسبینڈ مجھے خوش نہیں رکھ رہا, میرے بچے میری بات نہیں مانتے اس لیے میں خوش نہیں ہوں. لیکن اصل میں وہ جو خوشی کا تعلق ہے وہ ہمارے اپنے اندر سے ہے. ہمیں اپنے اندر سے اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت خوش رکھنا ہوتا ہے. لیکن خوشی مسلسل رہ نہیں سکتی, یہ ایک نیچرل فطری شے نہیں ہے.
ہاں اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے بلکہ اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ آخرت کے معاملے میں وہ اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. بلکہ اس کو اس طرح کہیں ہم بہتر ہوگا کہ دنیا کے معاملے میں تو ان کے اوپر اطمینان آ جاتا ہے بالکل. ان کو دنیا سے اپنا حصہ جو ہے وہ لے چکے ہوتے ہیں, ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو دنیا میں دے رہا ہے وہ کافی ہے, تو اس میں وہ اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. آخرت کے معاملے میں بہرحال وہ پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, ان کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور ان کو فکر ہوتی ہے یہاں تک کہ دیکھیں وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا, میرا سوال نہ ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عمر اگر اصحاب اعراف میں بھی ہو گیا, یعنی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑے ہونے والا بھی ہو گیا, تو یہ بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بہت ایک کمال ہو جائے گا. مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ میں جنت میں تو کیا پہنچوں گا, مجھے اصحاب اعراف میں جگہ مل جائے. تو یہ کیا بات ہے, دنیا کے معاملے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی, آخرت کے معاملے میں وہ فکر مند بھی ہیں. تو دنیا کے طرف سے اطمینان اور آخرت کی طرف سے پریشانی, یہ ہے امید اور خوف کے درمیان جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. بہت خوب, مطلب صحیح آپ نے بالکل بات کی کہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو جس کو ہم مزہ کہتے ہیں اس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ خوشی اس میں ہمیں ملے گی, جبکہ وہ بڑی ایک مطلب عارضی سی چیز ہے اور وہ بڑی جلدی گزر جاتی ہے. ہمارا ڈوپامن لیول کچھ تھوڑی دیر کے لیے انکریز ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہیں پر آ جاتا ہے, بعض اوقات بہت ہی ڈکریز ہو جاتا ہے. تو جسمانی خواہشات یا مادی اشیاء جو ہیں وہ آج کل ہمارے لیے خوشی کی ایک ڈیفینیشن بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک ہے, مطلب اگر ہم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے آلریڈی کہ خوشی کیا ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھاگ ہم ان چیزوں کے پیچھے رہیں. تو ان سے کس طرح سے نجات اپنے آپ کو دلائی جا سکتی ہے, خوشی کے اصل مفہوم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے, یہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم, مطلب نیکسٹ بریک کے بعد واپس آ کے. تو لسنرز آپ ایک بریک لیجیے اور ہم واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان, اور ہم بات کر رہے ہیں آج خوشی کے حوالے سے, جو کہ ہمارے لیے بڑی ایک ناگزیر سی چیز ہے, اور ہم سب لوگ اسی کی خواہش میں ہمیشہ زندگی اپنی گزارتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ایسا ہو میں خوش رہوں ہمیشہ, اور اپنی اولاد کے لیے بھی ہم یہی مطلب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے, ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں. تو اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے مزے کو بیسکلی سمجھ لیا ہے کہ وہ خوشی ہے, اور ہم مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کا یہی ایک حساب کتاب ہے کہ اکثر لوگ مطلب یہی آپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری وہ ڈریم کار وہ ہے, میں وہ خرید لوں گا نا تو اس کے بعد خوش ہو جاؤں گا, اور یا پھر میں نے ایک ایسا اتنا بڑا گھر بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے, بس یہ ہو جائے اس کے بعد میری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا, خوشی ہوگی. جبکہ یہ جو پوری ایک جرنی ہے نا, اس دوران سکون ملتا بندے کو, اور پھر جب وہ پا لیتا ہے کچھ بھی, تو یہ تو ہم سب لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے جب بھی کسی چیز کی خواہش کی ہے تو جب تک تو ہم پھر بھی ایک مطلب نا وہ اس خواہش کے ایک اس میں ہوتے ہیں تو ہم اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, ہماری اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے تو وہ اچھے ہوتے ہیں, خواب کا زمانہ اچھا ہوتا ہے. جب وہ خوابوں کی تعبیر مل جاتی ہے تو اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ یار مطلب بس ایک دن کی تھی, ساری محنت اس کے لیے تھی. ہاں اس کے لیے تھی. مطلب ہم اگر سمجھیں کہ ہم اگر ٹاپ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی میں, ٹاپ کر لیا, اس کے بعد کیا, ایک دن 2 دن 3 دن, اس کے بعد پھر ہم وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی جگہ پہ. دفاتر میں آفس کے اندر مطلب یہ ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ تنخواہ جب لوگوں کی بڑھتی ہے تو یا پروموشن ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک رہ سکتا ہے. ہم سب پوری زندگیاں لگاتے ہیں اس چکر میں کہ بھائی تنخواہ کب بڑھے گی, کب انکریمنٹ لگے گا, کب پروموشن ہوگی. اس کا جو آپ کو تھوڑا سا بھی افیکٹ رہتا ہے وہ 6 مہینے تک رہتا ہے, اور وہ بھی ایک خاص تنخواہ کے بعد وہ بھی نہیں رہتا. یعنی کہ اگر آپ تنخواہ کے ایک لیول کو پہنچ گئے, اس کے بعد اس تنخواہ میں کتنا بھی اضافہ ہو جائے, آپ کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے, آپ کی جو ہیپینس لیول ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو پھر مطلب یہ جو معاملہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ مادی چیزیں ملنے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پوری زندگی کی اسٹرگل یہی ہے, تو اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ دیکھیں انسان بھلکڑ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلکڑ بنایا ہے, اور اس بھول چوک میں
مسئلہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ٹینڈنسیز ہمارے اندر رکھی ہیں, بہت ساری رجحانات ہمارے اندر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ کہتا ہے ہم نے ڈالی ہے ان کے دلوں میں, ہم نے خوبصورت کر دی ہیں ان کے لیے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور گھوڑے, یعنی کہ اس زمانے کی سواریاں, اس زمانے کی مرسڈیز, ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں اور کھیتیاں اور زمینیں ہم نے مزین کی ہیں ان کے لیے, لیکن ان سے بہتر اللہ کے پاس ہے. اچھا, تو پھر انسان کے لیے چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں انسان بھول گیا نا, بھلکڑ ہے. اب وہ بار بار بھول کے دوبارہ سے اس کے سامنے, اچھا جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو یاد رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی سامنے کیا ہے؟ دنیا ہے, دنیا یاد رہتی ہے. ہاں صبح اٹھا دنیا دیکھی, ہاں جی دنیا تو سامنے ہے, اس کو تو یاد نہیں کرنا پڑتا. آخرت سامنے نہیں ہے, انسان اس کو بھولا ہوا ہے ابھی. لیکن اپنی زندگی سے ہی لوگ جو سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب مجھے پتہ لگا کہ ہاں جی جیسے ہی میری خواہش پوری ہوئی ویسے ہی اس کی خواہش کا مزہ ختم, اب وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی. بڑے بڑے گھروں جنہوں نے بنا لی ان سے پوچھے جا کے, تو وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے. اب مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے کہ اگر میں پوری زندگی اپنی انہیں خواہشات کے پیچھے لگوں گا تو جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی وہ ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی میرے لیے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا. پلیجر سیکنگ اس کی ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں اس وقت دنیا کے اندر. اب قیامت کے دن اس کو پکڑا گیا ہے. اچھا, تو اب کیا ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ضرورت ہے ہمیں چونک جانے کی, اٹھ جانے کی, جاگ جانے کی, کچھ یاد آ جانے کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا؟ دیکھیں قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ کلا انہا تذکرہ, نہیں یہ بس یاد دہانی ہے. پورا قرآن جو ہے وہ یاد دہانی ہے اللہ کی طرف سے. وہی اسی انسان کے لیے جو بھلکڑ ہے. اللہ کو پتا تھا میں بھلکڑ ہوں, تو اسی لیے تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ بھائی دیکھو, یہ دیکھو, اس کو دیکھو اور یاد کرو, اس کو دیکھو اور یاد کرو. تم اس کو دیکھو اور یاد کرو کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا, تم نے کہا تھا آپ میرے رب ہیں, یاد کرو. اس کو دیکھو اور یاد کرو کہ تمہیں بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. اس کو دیکھو اور اٹھ جاؤ. اللہ نے کہا, تو اسی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس قرآن کو ہمارے لیے اتارا, اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. لِلذِّکْر, کس چیز کے لیے؟ قرآن بیک وقت دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے اور دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. مشکل ترین کتاب کس لحاظ سے ہے کہ اس کی حکمتیں, اس کے اسرار, اس کے رموز سمجھنا. لیکن ہمارے اسلاف نے 40 جلدوں پہ مشتمل تفسیریں لکھی ہیں, اور کسی نے یہ, اور کتنی ہی تفاسیر لکھی گئیں, کسی نے نہ یہ کہا نہ یہ سمجھا کہ میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا یا قرآن کو میں نے مکمل ادا کر دیا, بتا دیا. تو اتنا عمیق, اتنا گہرا, اتنا مشکل یہ کتاب بھی ہے. لیکن بعین ہی اسی وقت یہ کتاب آسان ترین کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ آسان کتاب ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کیا. لِلذِّکْر, یاد دہانی کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, تو کوئی ہے جو اس سے کچھ سیکھے سمجھے. یعنی کہ یہ کتاب ہے ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے. وہی چیز جو ہم بھول چکے, اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ آخرت ہے. وہ ہم لازماً اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو ہم دنیا میں پڑے رہیں گے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم بہرحال ہم بار بار اس دنیا کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ دنیا نقد ہے, کیونکہ دنیا ہمارے سامنے ہے. جب تک ہم آخرت کو سامنے نہیں کریں گے تو دنیا ہی کے دھندوں میں پھنسے رہیں گے. اور آخرت کو سامنے کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, تو وہ سورہ تکویر, جیسے شمس کورت, اور 2-3 مزید صورتوں کا نام لیا, کہا کہ یہ صورتیں پڑھو جو قیامت کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. تو ہم دیکھیں گے تو وہ یاد آئیں گی, اور تب ہمارا دھیان بھی ان کی طرف جائے گا. ورنہ واقعتاً ہم ان دنیا کے دھندوں میں ہی کھوئے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے.
صحیح. اچھا یہ جو آپ نے بات کی بالکل مطلب بات بالکل صحیح ہے آپ کی, لیکن آج کل اگر ہم لوگوں کا رجحان دیکھیں, بلکہ میں آج کل نہیں, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میرا خیال ہے انسان جب سے اس دنیا میں موجود ہے, صرف ان کے جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن ہی لیا, جن کے اندر یہ نفس کا ایلیمنٹ رکھا ہی نہیں, باقی جو ہم جیسے انسان ہیں ان لوگوں کا ایک ہی طرح کا طرز عمل رہتا ہے. تو ہمارے سامنے اکثریت کے سامنے جب لفظ موت آتا ہے, مطلب آخرت تو اس کے بعد کی چیز ہے, تو جب لفظ موت آتا ہے یا آخرت کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ تو ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. مطلب ہماری تو وہاں پہ خوشی کیا رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا, مطلب یہ موت کی بات نہ کرو. مطلب اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کے سامنے یہ بات کی جائے نا کہ موت کے بعد یہ ہوگا یا پھر قیامت میں اس طرح کا معاملہ ہوگا, تو وہ فوراً سے گھبرا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح کے بھائی اس طرح کے نا ڈراؤنی چیزوں کے اوپر میرے سامنے بات نہ کیا کرو, گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مطلب ہم لوگوں کا جو ایک رد عمل ہے, ریئیکشن ہے, یہ بڑا متضاد نہیں ہے کہ ہم مطلب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اصل خوشی وہاں پر ہے اور اس خوشی کے لیے کام کرو, لیکن ہم اپنی زندگی میں موت کو یاد رکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے, تو کس طرح سے ہم اس خوشی تک پہنچیں گے؟ دیکھیں یہ طرز عمل جو ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مطلوب نہیں ہے, یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے, لیکن یہ عام طرز عمل ہے. اور یہ ہمارا ہی نہیں, ہم سے پہلی جو امت مسلمہ تھی نا ان کا بھی یہی طرز عمل تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود کے بارے میں, کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں ان کو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنتیں تمہارے لیے ہیں تو پھر ذرا موت کی خواہش کر کے دکھاؤ نا. اور اللہ کہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, یہ 1000 سال تک جینا چاہتے ہیں. تو ہماری کیفیت کچھ مختلف نہیں ہے ان سے, ہم بھی 1000 سال جینا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, ان میں اس کی وجہ کیا تھی, ایمان کی کمی. ہم میں اس کی وجہ کیا ہے, ایمان کی کمی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پار جو ہے وہاں پہ ابدی خوشی ہے, اصلی خوشی ہے, وہاں اللہ کا چہرہ ہے, وہاں اللہ کی نعمتیں ہیں. تو چونکہ ہم اس پہ ایمان نہیں رکھ رہے, چونکہ ہم دنیا سامنے رکھی ہوئی ہے, دنیا کے اوپر وہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, اس کا مال برت سکتے ہیں, اس کے کھانے کھا سکتے ہیں. بہرحال تو جنت یہ جو دوسری طرف ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں وہاں پہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جنت کس نے دیکھی ہے. تو ہاں جنت ہم دیکھ سکتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو قیامت دیکھنی ہے وہ ان صورتوں کے اندر دیکھ لے. تو اسی طرح جس کو جنت دیکھنی ہے وہ قرآن نے جنت کی ڈسکرپشن آپ کو بتائی, قرآن اللہ نے اس کے وعدے کیے ہمارے لیے. تو یہ بات تو ہے کہ ہم یہ ہمارے اندر ابھی ہے نہیں نیچرل, لیکن کب ہو جائے گی, جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے. جب وہ جو کہا کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ابھی ایک دم لینے کا ایک پٹ سٹاپ آیا ہے اور آگے جانا ہے. تو یہ والا طرز عمل صرف تب پیدا ہو سکتا ہے جب ہم واقعتاً آخرت کو سامنے رکھیں. آخرت کو سامنے رکھنے کا طریقہ قرآن مجید ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ان سب پہ عمل ہے. یہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی دنیا کے مقابلے میں ہم آخرت کو ترجیح نہیں دے سکیں گے. صحیح, مطلب وہی چیز ہے کہ جڑنا اپنے قرآن سے ہے, اور جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے یا حدیث کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو وہ موت ہمیں ہمیشہ ایک ڈراؤنا خواب ہی لگتی رہے گی. اور ہم اس تک جانے کی مطلب ایک جو ہے نا کہ ہماری پوری اسٹرگل ہی موت کی ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہماری سب کی اسٹرگل یہی ہوتی ہے, اور ایک طرح سے کامیابی یا ناکام ہونے کا فیصلہ بھی اسی دن ہوتا ہے. تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہم قرآن کو, اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو سمجھنا ہم نے یہی پڑے گا. دیکھیں جو بھی چیز ہم انویسٹ کرتے ہیں نا, دیکھیں ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں, تو انویسٹمنٹ میں کیا کرتے ہیں, ہم اپنے پیسے لیتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بینک میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ, یا آپ نے کوئی میوچل فنڈز خرید لیے, یا آپ نے کسی کے بزنس میں ڈالے, یہ انویسٹمنٹس انہیں کو کہتے ہیں ہم لوگ. یا گولڈ لے لیا, ٹھیک ہے. تو اچھا ہر ایک میں کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں اور کسی کو دے رہے ہیں. کس بات پہ, وہ ابھی فوراً کے فوراً تو آپ 1000 ریال دیتے ہیں اس کو, تو وہ آپ کو 1200 تو نہیں دے دیتا اسی وقت, بلکہ وہ کہتا ہے بھائی اب 2 مہینے رکو, 2 مہینے میں یہ چیز اتنے کی ہو جائے گی, پھر تم اتنے کے لے لینا. ایسا اس طرح کی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. اچھا, لیکن اگر آپ کو اس انویسٹمنٹ پہ یقین نہیں ہو, میں آپ کو کہوں آ کے کہ جی آپ مجھے 1000 ریال دے دیں, اور میں آپ کو, بلکہ ایسی کوئی سڑک چلتا ہوا شخص آپ کو کہے کہ بھائی مجھے 1000 ریال دے دیں, میں آپ کو 2000 دوں گا, آپ اس کو دیں گی؟ نہیں. میں 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ کو 2000 ریال دے دوں گا, آپ کو پیسے نہیں دیں گی, کیونکہ آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے, آپ اس کو نہیں جانتی. دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے. امتحان کیا ہو رہا ہے, آپ انویسٹ کہاں کر رہے ہیں.
تو اب اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں, اگر ہم اللہ کو جانتے ہیں, اگر ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جان خرید لی, اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سودا مومن اپنی مرضی سے کریں گے, اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں لے گا ہم سے. تو اب اگر ہمیں اللہ پر اعتماد ہو, اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہو, تو ہم اپنی زندگی کیا دیکھیں, زندگی میں ہماری کرنسی جو ہے نا وہ ہمارا وقت ہے, اصل کرنسی وقت ہے. اسی وقت کو بیچ کے کبھی ہم تھوڑے سے پیسے کما لیتے ہیں, 9 to 5 آفیسز میں ہم اسی وقت کو بیچتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. اسی وقت کو بزنس مین بیچتا ہے, پیسے کماتا ہے. تو یہ ہماری کرنسی ہے, وقت. والعصر, یہی ہے زمانہ کی قسم جو تیزی سے گزر رہا ہے. ان الانسان لفی خسر, کے انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس منی کو, اپنے اس پیسے کو انویسٹ نہیں کر رہا, بلکہ ایکسپینسز میں ڈال رہا ہے. ہم یہ جو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موجیں اڑا رہے ہیں, یہ ایکسپینس ہے اسی پیسے کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو انویسٹ کرو آگے میرے ساتھ, کیونکہ میں نے تمہاری جان اور مال خریدے ہوئے ہیں بدلے میں جنت کے. اگر ہمیں اللہ پر اعتماد ہے تو وی ہیو ٹو انویسٹ اٹ. اور اگر ہم اس انویسٹمنٹ سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسی ایمان میں کمی ہے, ہمیں اللہ کے اس وعدے پر اعتماد نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم جنت کو دیکھ نہیں رہے. اور جنت کو دیکھنا ہے تو پھر ہمیں قرآن کے آئینے میں, سنت کے آئینے میں اس کو دیکھنا ہوگا. جتنا دیکھیں گے اتنا, جتنا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکیے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام. تو ان کے ساتھ ہم اٹھیں گے, بیٹھیں گے, تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, ہمیں بھی اس طرح اللہ کے وعدوں پر اعتماد آئے گا. ہم اپنے اس میں سے کچھ انویسٹ کرنا چاہیں گے آخرت کے اندر, اور یہ اگر ہم نے کر لیا تو بس انشاءاللہ کامیابی ہے. صحیح. اچھا, اس سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم لوگ یوزلی مطلب جو خاص طور پہ جو باہر رہنے والے لوگ ہیں, مڈل ایسٹ میں رہ رہے ہیں ادھر ادھر, تو جب بھی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور وہ ہمیں دکھا رہا ہو کہ بڑا لگزیریس ہے سب کچھ, تو ہم لوگ 20-20 سال تک اس کی انسٹالمنٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جبکہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہ تو وہ آپ کو ہاؤسنگ پروجیکٹ دیتا ہے کہ آپ نے جو گھر بنایا ہے یہاں پہ آپ رہیں گے ضرور, کوئی شیورٹی نہیں ہوتی, پتہ نہیں آپ کو اب زندگی موت کا, آنے والے حالات کا. لیکن اس کے لیے 20 سال تک ہم اپنی جمع پونجی میں سے لازمی نکالتے ہیں پیسے اور دیتے ہیں. یہ اپنی ایک مشقت کرتے رہتے ہیں, اپنی سیکریفائس کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. لیکن وہاں جو ہمارے لیے اتنا سب کچھ جس کا ہمیں پکا وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ بار بار, اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ کس کا ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہماری مطلب حالت یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل صرف نظر کیے رکھتے ہیں, یا پھر اس بات پہ بات وہی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان مکمل طور پہ ہے بھی نہیں, یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. دیکھیں وہ والا ایمان, اطمینان والا, دیکھیں ہم کچھ چلتا پھرتا ایک ڈھل مل یقین جسے کہتے ہیں نا, وہ تو ہمارے پاس ہے, لیکن مطلوب اس سے زیادہ ہے. اور دیکھیں کوئی بھی چیز ہو نا جو جتنی کام کر جائے, مطلب ضرورت تک آپ کی ضرورت پوری ہو جائے, تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہاں تک کام ہو گیا. ہمارا جیسا ایمان ہے وہ کیا ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے, اس ضرورت کو جو ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت ہے. تو نظر آتا ہے, اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن جب وہ جانتے نہیں ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم سنت کو سمجھتے ہیں, حدیث کو سمجھتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے کہ جی جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے حاصل کرنے کے لیے. یہ ایسی ڈگری نہیں ہے جو آپ نے رجسٹر میں اپنا نام لکھوایا اور اب آپ اٹینڈنس لگائیں نہ لگائیں, آئیں نہ آئیں کلاس میں, آپ کو جو ہے وہ پیپرز دیں یا نہ دیں, آپ کو اینڈ پہ ڈگری مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے بہت سے لوگ ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ میرا نام محمد عامر ہے, تو محمد عامر ہے بھائی میرا نام, تو میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, کہ ہم ایمان لے آئے, کیا وہ سمجھتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون, ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ان کے یہ دعویٰ کہ تم ایمان والے ہو, کہ اللہ تعالیٰ اس کو پرکھ کے نہیں دیکھیں گے؟ گدھے اور گھوڑے برابر ہو جائیں گے سارے کے سارے, کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رستوں میں کوششیں کی, اللہ کے لیے دین کے لیے انویسٹ کیا, اس کو اپنے آپ کو وہاں پہ انویسٹ کیا, اپنے وقت کو وہاں پہ انویسٹ کیا, وہ اور ہمارے جیسا ایک عام سا آدمی جو دنیا کے اندر لگا رہا, دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا, اور وہ کہتا ہے جی میں نے بھی کہا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, میں بھی مسلمان ہوں, اس لیے میں نے بھی جنت لینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. رائٹ. تو اب ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو ہم خوشی پہ بات کر رہے ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گی, ایک آپ نے بھی, میں نے بھی, ہم نے اپنے بچپن میں جو ہے حقیقی خوشی کے نام سے نا بہت سارے
مضامین بہت ساری اس طرح کی چیزیں پڑھی ہیں کہ کسی نے کسی کی مدد کی تو اس کے بعد جو اسے خوشی ملی وہ حقیقی خوشی ہے. تو ایک تو یہ سوال, کیا مطلب واقعی ایسا ہے کہ اپنے سے زیادہ جب ہم دوسروں کے اوپر کچھ پیسے صرف کرنا یا پھر ہم ان کے لیے کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے, اسی کو حقیقی خوشی کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ شکر کتنا بڑھاتا ہے اس خوشی کے احساس کو. تو یہ ہم دونوں سوال کے جواب انشاءاللہ آ کے لیتے ہیں. اس وقت لسنرز آپ ایک بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش, only on FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, تو ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آپ سے خوشی کے بارے میں, اور میں نے سوال کیا ابھی عامر صاحب سے, تو چلیں اس کا جواب لیتے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم نے بات کی تھی ایک پچھلے پروگرام میں کہ انسان کے اندر دو ٹینڈنسیز ہیں, اوپر جانے کی اور نیچے آنے کی. نیچے زمین سے اس کو بنایا گیا, مٹی سے بنایا گیا, کیچڑ سے بنایا گیا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی روح میں سے پھونکا. اب وہ روح جو ہے وہ انسان کو اوپر اٹھاتی ہے, وہ جو مٹی ہے وہ اس کو نیچے بلاتی ہے, وہ نیچے اس کو کھینچتی ہے. تو جب بھی انسان اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ چونکہ انسان کی اصل وہ ہے, وہ روح, تو جتنا وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اتنی ہی خوشی, اتنی ہی آسودگی, اتنا ہی اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے. تو دیکھیں, انسان جو اپنے ہی متعلق سوچتا رہے وہ زمین پہ ہی لگا ہوا ہے, لیکن جب بھی ہم اپنی ذات سے اٹھتے ہیں تو ہم ذرا سے اوپر جاتے ہیں. تو دیکھیں کون ہے ہماری ذات سے باہر, ہمارے بیوی بچے, ہمارے شوہر اور ہمارے بچے. اچھا, ان سے اوپر جائیے تو اور لوگ ہیں, ہمارے رشتہ دار. ان سے اوپر جائیے تو اور لوگ ہیں, ہمارے پڑوسی, ہمارے ارد گرد والے, اور اسی طرح اوپر ہم چلتے جائیں. تو جتنا انسان اوپر اٹھے گا لازماً اس کے اندر اتنا اطمینان ہوگا. تو ہم اپنی ذات سے باہر نکلنا بذات خود ایک ایسی چیز ہے جس انسان کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے جس حساب سے, جو وہ اپنی ذات سے بڑا کام کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو یہ جو کسی کی مدد کر کے ایک خوشی حاصل ہوتی ہے وہ یقیناً ایک خوشی ہے, اور وہ یقیناً ایک اچھی چیز ہے. اور جو ہے آپ کا دوسرا سوال اس موضوع شکر کیا تھا کہ جتنا ہم شکر کرتے ہیں اپنی زندگی میں. بالکل بالکل. تو دیکھیں, کسی بھی وقت کے اندر ہر شخص کے پاس بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے ایسٹس ہوتے ہیں, اور ہر شخص کے پاس بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں. یعنی کہ دنیا کا امیر ترین انسان جو ہے اس وقت, اس کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس سے جا کے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا کا جو غریب ترین انسان ہے اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر وہ غریب آدمی ہے اس کا مطلب ہے اس میں جان تو ہے, زندہ تو ہے وہ. اچھا, زندہ ہے, ہاتھ پیر بھی ہو سکتے ہیں, بصارت ہو سکتی ہے, سماعت ہو سکتی ہے, قوت گویائی ہو سکتی ہے, یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں. تو انسان اگر اس چیز پہ فوکس کرے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, تو دنیا کا امیر ترین انسان بھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے. وہ کہہ دے جی میرے پاس اولاد نہیں ہے, میری ان سب چیزوں کا, وہ پرانی کہانیوں میں ہم پڑھتے تھے نا, بادشاہ اداس رہتا تھا, میرا وارث کون بنے گا. تو بادشاہ کیوں اداس ہے بھائی؟ بادشاہ فوکس کس بات پہ کر رہا ہے, میرے پاس کیا نہیں ہے. اور اسی طرح ایک فقیر بھی خوش رہ سکتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے. تو جو شکر ہے, اچھا جو بھی دیکھے گا کہ میرے پاس کیا ہے وہ شکر کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس یہ تو ہے. وہ جو غالباً شیخ سعدی کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جی آج تو جوتے نہیں ہیں, یہ ایسی غربت کا زمانہ آ گیا کہ آج تیرا بندہ جو ہے وہ ننگے پاؤں چل رہا ہے. اور ذرا سے آگے گئے تو ایک فقیر کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے, ٹانگیں نہیں تھیں اس کی. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے ٹانگیں دی ہوئی ہیں. تو ہر صورتحال کے اندر اگر ہم نے اس پہ فوکس کیا کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے تو ہم اللہ کا شکر کرنے والے بنیں گے. اور اللہ کا شکر کرنا یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ شکر نکل تب رہا ہے جب ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے, اور اس شکر کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ جوڑا. یعنی کہ یہ حکمت, یہ عقل, یہ سمجھ, یہ دانائی کہ
میں اس بات کو پہ غور کروں کہ میرے پاس کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس بات پہ غور کروں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. کیونکہ میں جو بھی سوال کروں گا مجھے اس کا جواب ملے گا. میں اگر یہ سوال کروں گا کہ میرے پاس کیا ہے تو اس کا جواب بھی ملے گا، اور اگر میں یہ سوال میں لگا رہوں گا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے تو اس کا جواب بھی تو بہت زیادہ مل سکتا ہے، بہت زیادہ. بالکل. تو حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو تمہیں میں نے عطا کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کا ذکر جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت لقمان کو حکیم لقمان کہتے تھے. حکیم کا مطلب ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید حکمت کرتے تھے، وہ والی طب نہیں کرتے تھے، وہ سمجھدار دانا انسان تھے، تو اس لیے ان کو حکیم لقمان کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا. یعنی کہ حکمت کا نتیجہ نکل رہا ہے شکر. اب میں اس بات کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ دیکھیں حکمت کا نتیجہ نکلتا ہے شکر، تو جو شکر کرنے لگ جائے گا اس کا بھی نتیجہ نکلے گا اس کا حکمت، اس کو حکمت کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے اپنا شکر گزار بندوں میں سے بنائے. اس کا تعلق خوشی سے بھی ہے، اس کا تعلق اطمینان سے بھی ہے، اس کا تعلق حکمت سے بھی ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنے مرتبے کو سمجھتا ہے. دیکھیں شکر صرف وہ کر سکتا ہے جو سمجھے کہ میں اس قابل نہیں تھا، مجھے ملا. دیکھیں نا، اگر آپ کو جو مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ کا شکریہ آپ باس کو نہیں کہتے جا کے، کوئی نہیں کہتا کہ شکریہ باس آج تنخواہ دے دی آپ نے. آپ بولتے ہیں میں نے 30 دن کام کیا ہے، تنخواہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے نا. بونس مل جائے تو شکریہ ہو جاتا ہے. اب یہ آپ نے کہا جی حق نہیں تھا، یہ ایکسٹرا ملا مجھے. تو شکر انسان تب کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ میری چیز نہیں تھی، مجھے مل گئی. اس کے مقابلے پہ جو لفظ ہے نا، انگلش میں گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں اس کو، شکریہ کو، اس کے مقابلے پہ جو لفظ ہے وہ ہے انٹائٹلمنٹ. انسان یہ سمجھنا کہ یہ تو میرا حق تھا. تو اب آپ دیکھیں جو ہمارے بچے آج کل جو نسل جوان ہو رہی ہے، یہ انٹائٹلڈ نسل ہے. یہ کہتی ہے جی یہ تو ہمارا حق ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بات کا شکریہ نہیں کرتے. آپ ان کو ایک چیز لا کے دیتے ہیں، انہوں نے لی اور سائڈ پہ رکھ دی، اور اگر لی بھی تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کو دینی ہی تھی مجھے. تو جو انسان شکر کر رہا ہے وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں کسی قابل نہیں تھا، میرے پاس کوئی قوت نہیں تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو مجھے ملا یہ میرے رب کی عطا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم تمہارے جو شکر کرنے والا ہوگا ہم اس کو مزید دیں گے. تو یہ شکر جو ہے یہ ہماری ہمیں جتنا ہم شکر کریں گے اتنے ہمیں شکر کرنے کے قابل اللہ تعالیٰ اور بنائے گا انشاءاللہ. زبردست، بہت ہی زبردست، اور بہت اچھی طرح سے آپ نے بتایا، اور سمجھ میں یہی آیا کہ بیسکلی جو اصل خوشی ہے وہ اللہ کو راضی رکھنے میں ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورے کرنے میں ہی ہے. تو بہت بہت شکریہ عامر صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہماری طرف سے لسنرز آپ سنتے رہیں